السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے آئیڈیولوجیکل وار یعنی الغزو الفکری کے اصطلاحات کو بیان کیا جاتا ہے۔ امید کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ کل 13 چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی مختصراً۔ سب سے پہلے الغزو الفکری کا معنی۔ لغوی معنی ہے غزا یغزو غزون، باب نصر ینصرو سے معنی قصد، ارادہ اور طلب۔ کہا جاتا ہے مغزل کلام یعنی مقصود اور مراد کلام، کلام کا مقصود اور اس کا خلاصہ۔ اسی طرح غزوت القوم ای قصدتهم بالحرب، میں نے فلاں قوم کے ساتھ جنگ کا ارادہ کیا۔ والغازی ای قاصد الحرب، اور غازی کہتے ہیں جنگ کرنے والے کو، جنگ کا ارادہ کرنے والے کو۔ اور اصطلاح معنی ہوتا ہے دخول بلد عن طریق شیء غریب او اجنبی، عجیب و غریب اور غیر محسوس طریقے پر کسی شہر میں داخل ہونا۔ ایک دوسرا معنی ہے ایک قوم کا دوسری قوم پر مؤثر و غالب ہونے کے لیے ایک خاص طریقے سے انتھک محنت اور جد و جہد کرنا۔ اور ایک معنی اس کا بیان کیا جاتا ہے کہ الغزو بالوسائل الغیر العسکریتی، یعنی الغزو الفکری یہ ایک ایسی جنگ ہے جو روایتی ہتھیاروں کے بجائے دیگر وسائل سے لڑی جائے۔ اور ایک تعریف کی جاتی ہے ہوا اسلوب جدید للغزو ضد المسلمین بعد ہزائم متکررہ، مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کا ایک جدید نیا انداز جسے مسلسل شکستوں کے بعد دشمنان اسلام نے اختیار کیا۔ نمبر 2، الغزو الفکری کا مقصد۔ دشمنوں کی طرف سے الغزو الفکری کا مقصد یہ ہے کہ کسی قوم کو ذہنی اور شعوری طور پر مردہ کر کے اسے اپنے سانچے میں ڈھال لیا جائے، اور یہی اعدائے اسلام کا اصل ہدف ہے، اصل مقصد ہے۔ نمبر 3، الغزو الفکری کی تعلیم کا مقصد، یعنی ہم اپنے نصاب میں اس موضوع کو کیوں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں 2 باتیں ہیں کہ پہلے مرحلے میں ہم اولاً اپنا دفاع کر پائے، اور دوسرے مرحلے میں ہمارا ہدف یہ ہو کہ ہم حریف کے خلاف یعنی دشمن کے خلاف جوابی کارروائی کیسے کریں۔ یہ 2 چیزیں اس تعلیم کا مقصد ہیں۔ چوتھی چیز الغزو الفکری کی تعریف۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں حریف کی، دشمن کی فکری نظریاتی الغار کے طریقہ کار کا گہرائی سے جائزہ لیا جاتا ہے، اس سے اپنے دفاع کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے، اور حریف اور دشمن کو مؤثر جواب دینے کے طریقوں پر غور کیا جاتا ہے۔ 5ویں چیز علم الغزو الفکری کا موضوع۔ وہ اسباب، ذرائع اور وسائل ہیں جن سے کسی قوم کے افکار و نظریات کو تبدیل کیا جا سکے۔ اس علم کی غرض اپنے عقائد و نظریات، قومی تشخص اور تہذیب و تمدن کو محفوظ رکھتے ہوئے دیگر قوموں پر فکری و نظریاتی غلبہ حاصل کرنا۔ 7ویں چیز اس علم کی اہمیت، ہم اسے کیوں سیکھ رہے ہیں۔ دور حاضر میں تمام عالمی طاقتیں مجتمع ہو کر اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ مسلمانوں پر عسکری و نظریاتی دونوں میدانوں میں حملہ آور ہیں، لہذا مسلمانوں کو اس علم کی، اسے سیکھنے کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی اپنی حفاظت کے لیے ہتھیاروں اور فوج کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلة الى قصعتها، فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ، قال
بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل ولینزعن اللہ من صدور عدوکم المہابۃ منکم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت. ابو داؤد حدیث نمبر 4299. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ثوبان سے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ قومیں یہود و نصارہ، مجوس، ہنود تم پر حلہ بولنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گے جیسے دسترخوان پر کھانے والوں کو دعوت دی جاتی ہے، اور کھانے والے سب جانب سے دسترخوان کو گھیر لیتے ہیں، اسی طرح کفار کی یہ جماعتیں مسلمانوں کو گھیر لیں گی. صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، بلکہ اس وقت تم بڑی تعداد میں ہوں گے، لیکن دینی اعتبار سے تم سیلاب کے جھاگ، بالائی کیچڑ اور گندگی کی طرح ہوں گے، اور دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکل جائے گا، تم وہن کا شکار ہو جاؤ گے. دریافت کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا دنیا سے محبت اور موت سے نفرت. یعنی کمزوری کی اصل وجہ دنیا کی محبت ہے، جس کے نتیجے میں موت سے نفرت بھی پیدا ہوتی ہے. آج پوری دنیا میں مسلمان انہی دو وجہوں سے، یعنی دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کی بنا پر رسوا اور ذلیل و خوار ہیں. لہذا ضرورت ہے ہمیں اس بات کی کہ ہم دنیا کی محبت کو اپنے دلوں سے نکالیں، اسے اللہ کی محبت سے آباد کریں. مذکورہ حدیث پاک ہماری بیماری کی نشاندہی بھی کر رہی ہے اور ہماری بیماری کا علاج بھی بتا رہی ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی. 8ویں چیز ہے الغزو الفکری کی تعلیم کا حکم. ارشاد باری تعالی ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. سورہ انفال آیت نمبر 60. اور فرمان نبوی ہے جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، کہ دشمنان اسلام کے خلاف میدان کارزار میں داد شجاعت دو اپنے مال، جان اور زبان کے ذریعے. سنن ابی داؤد صفحہ 339. اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا حاربہم بمثل ما یحاربونک السیف بالسیف والرمح بالرمح، کہ ان سے جنگ کیجئے ان ہتھیاروں کے ذریعے جن کے ذریعے وہ تم سے جنگ کرتے ہیں، یعنی تلوار کے بدلے تلوار اور نیزے کے بدلے نیزہ سے. نیز قاعدہ فقہیہ ہے کہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، کہ واجب جس چیز سے واجب ہوتا ہے وہ بھی واجب ہوا کرتی ہے، واجب جس چیز سے پورا ہوتا ہے وہ چیز بھی واجب ہوا کرتی ہے. اور بھی دیگر قواعد فقہیہ ہے جن سے اس کی تائید ہوتی ہے. الغرض مذکورہ آیت کریمہ، حدیث شریف اور قواعد فقہیہ کے عموم میں الغزو الفکری کی تعلیم کا حکم یعنی واجب ہونا یہ داخل ہوتا ہے. 9ویں چیز ہے غزوے کی قسمیں. غزوے کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے الغزو العسکری یعنی ہتھیاروں والی جنگ، جس کا اسلحہ فوج، دفاعی ہتھیار، ٹینک، توپ، فائٹر، ہوائی جہاز وغیرہ ہوتا ہے. اور دوسری قسم ہے الغزو الفکری یعنی آئیڈیولوجیکل وار، فکری اور نظریاتی جنگ، جس کا اسلحہ فحش کتب، رسائل و جرائد، مخرب اخلاق لٹریچر، مضامین، اسلام، قرآن کریم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اسلامی فقہی لٹریچر کے خلاف شکوک اور شبہات پیدا کیے گئے مضامین. 10ویں چیز ہے الغزو الفکری اور الغزو العسکری میں فرق. چند وجوہات سے فرق ہے. نمبر 1، عسکری جنگ میں دشمن معروف و معلوم اور سامنے حملہ کرتا ہے. فکری و نظریاتی جنگ میں دشمن مجہول اور نامعلوم ہوتا ہے اور خفیہ طور پر حملہ کرتا ہے. یہ پہلا فرق. دوسرا فرق، عسکری جنگ میں دشمن کے اہداف معروف اور معلوم ہوتے ہیں،
یعنی کہاں حملہ کرے گا یہ پتہ ہوتا ہے، لیکن فکری اور نظریاتی جنگ میں عموماً دشمن کے اہداف نظروں سے پوشیدہ اور اوجھل ہوتے ہیں، اس لیے اس سے مقابلہ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے عسکری جنگ میں حملہ جسموں پر، فوجی اہداف و عمارتوں پر ہوتا ہے اور نقصان صرف مادی اور ظاہری ہوتا ہے، جبکہ فکری اور نظریاتی جنگ میں حملہ دل و دماغ، ذہن، قلوب، خیالات پر ہوتا ہے اور نقصان مذہبی اور نظریاتی ہوتا ہے، جس کے بعد مادی نقصان بھی ضرور ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ فکری و نظریاتی جنگ یعنی الغزو الفکری عسکری جنگ سے زیادہ مؤثر، خطرناک، مہلک اور کارگر ہے۔ 11ویں چیز، الغزو الفکری کے مختلف نام۔ الغزو الفکری، الحرب النفسی، الغزو العقدی، الغسل الذہنی، برین واشنگ، اور اردو میں اسے فکری اور نظریاتی جنگ سے یاد کیا جاتا ہے، اور انگلش میں اسے آئیڈیولوجیکل وار کہا جاتا ہے، اور جدید عربی کے اندر اسی کو الغزو الائیدیولوجیہ یا الغزو الائیدیولوجی کہا جاتا ہے وغیرہ۔ اور 12ویں چیز ہے الغزو الفکری کی قسمیں۔ الغزو الفکری کی چند قسمیں ہیں۔ نمبر 1، الغزو النصرانی الصلیبی، یعنی صلیبی جنگیں جس کو صلیبیت کہا جاتا ہے، اور نمبر 2، الغزو الیہودی یا الغزو الصہیونی، صہیونی جنگیں، صہیونیت، اور اسی طرح سے تیسری قسم ہے الغزو الشیوعی الالحادی، اشتراکی اور الحادی جنگیں، اشتراکیت اور الحادیت۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ مضامین میں آئے گی۔ اور 13ویں چیز ہے جدید الغزو الفکری کی ابتدا۔ یوں تو ابتدائے اسلام سے الغزو الفکری کا سلسلہ یہود و منافقین کے جانب سے، اور خاص کر وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پہلے اور وفات کے بعد سے ہی اس سلسلے میں ہلچل شروع ہو چکی تھی، لیکن باقاعدہ جدید انداز میں الغزو الفکری کا سیلاب خلافت عثمانیہ کے سقوط یعنی 1924 کے بعد سے ہوا۔ آئندہ مجلسوں میں اس موضوع پر بقدر ضرورت تفصیل انشاءاللہ آتی رہے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو محنت سے پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔